خدا کھلی باہوں سے آپ کا منتظر ہے۔ یہاں پر بہت سے ہیں جو مسیحی لگتے ہیں، جو مختلف طریقوں سے مسیحی ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ مسیح میں مستقل نہیں۔ لیکن جب آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں اور اپنا اختیار مسیح کو دے دیتے ہیں تو روح القدس آپ کے اندر آ جاتا ہے اور وہ آپ میں رہتا ہے اور آپ میں ہو کر مسیحی زندگی گزارتا ہے۔ جب آپ مسیح کے پاس آتے ہیں تو آپ نہ صرف اس کو نجات دہندہ قبول کرتے ہیں بلکہ اس کو اپنا خدا قبول کرتے اور مالک اور خداوند یسوع مسیح قبول کرتے ہیں۔ تو ضرور ہے کہ وہ آپ کی آنکھوں کا مالک ہو، آپ کے کانوں کا، آپ کی زبان کا، آپ کے ہاتھوں کا، آپ کے بینک اکاؤنٹ کا اور آپ کے خاندان کا۔ زندگی کے ہر حصہ میں وہ اول درجے پر ہونا چاہیے۔ کیا آپ کی زندگی میں وہ ہے، یا آپ وہ ڈالی ہے جو کاٹ ڈالی جائے گی؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جو ڈالی پھل نہیں لاتی وہ کاٹی اور آگ میں ڈالی جائے گی۔ خدا یسوع مسیح دعا کرنے کے لیے تنہا جگہوں پر جاتا تھا۔ ہمیں بھی ایسا کرنا ہوگا۔ ہمیں اس کے ساتھ رابطے میں رہنا ہوگا اور مستقل ہونا ہوگا۔ ہماری زندگی میں ایسا کوئی بھی دن نہیں ہونا چاہیے جس میں ہمیں اس کی موجودگی کا احساس نہ ہو، اور جب تک آپ اس میں مستقل نہیں ہوں گے آپ روحانی طور پر ایسا کچھ نہیں کر سکیں گے جس سے خدا خوش ہو۔ مسیح کے بغیر آپ روحانی پھل نہیں لا سکتے، لیکن مسیح میں اس انسان سے بھی پیار کروں گا جس سے عام طور پر پیار نہیں کرتا۔ آپ اپنا مستقبل تبدیل نہیں کر سکتے، آپ اپنی منزل کا انتخاب نہیں کر سکتے، لیکن مسیح آپ کے ماضی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اس نے صلیب پر اپنی جان دے دی تاکہ آپ نے زندگی کے کسی بھی حصہ میں جو گناہ کیے ہیں وہ سب کے سب معاف ہو جائیں۔ بس آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو اپنے گناہ کا اقرار کر کے معافی مانگنی ہے۔ اس سے ظاہر ہوگا کہ آپ اپنا طرز زندگی تبدیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے پاس ایسا کرنے کی قوت ارادی نہ ہوگی۔ لیکن اگر آپ مسیح کو اپنے آپ کو مسیح کے سپرد کریں گے تو وہ آپ کو قوت دے گا۔ خدا یسوع مسیح نے کہا میں ہوں، اس کے پاس آئیں۔ وہ آپ کو نئی قوت اور جوش دے گا اور نئی خوشی اور سلامتی اور زندگی گزارنے کا مقصد دے گا۔ ہر کسی کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ کیا آپ دنیا اور اس کی خوشیوں کو دیکھتے ہیں یا خدا اور مسیح کو؟ آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ جی ہاں، گناہ میں بھی عارضی خوشی ہوتی ہے، لیکن جب اس کا انجام ہوتا ہے تو آپ بے بس ہو جاتے ہیں۔ مسیح کو قبول کریں اور پھر بے بسی نہیں بلکہ خوشی اور سلامتی ہوگی، اور آپ کو یہ فیصلہ جلد کرنا ہوگا کیونکہ تاخیر فیصلے کو مشکل بنا دیتی ہے۔ اگر آپ فیصلہ نہیں کریں گے تو وقت فیصلہ کرے گا، اور وقت ہمیشہ آپ کے مخالف فیصلہ کرتا ہے۔ یہ آپ کے دل کی گہرائی میں ایک جنگ ہے جو آپ کو اکیلے لڑنا ہے۔ مسیح کے بارے میں آپ کا فیصلہ آپ کے والدین، آپ کی کلیسیا، آپ کے دوست نہیں کر سکتے، یہ آپ کو خود کرنا ہوگا، اور آپ کا فیصلہ ہاں یا نہ آپ کے مستقبل کا تعین کرے گا۔ میرا ایمان ہے کہ آپ سب جو یہاں موجود ہیں یہ کوئی اتفاق نہیں، کیونکہ آج آپ ایک منفرد طریقہ سے خدا سے ملیں گے اور اس کو اپنے دل میں قبول کریں گے۔ اگر آپ کو یقین نہیں کہ آپ خدا سے ملنے کے لیے تیار نہیں، اور آپ کو یقین نہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہیں اور آپ جنت میں جائیں گے یا نہیں، تو یسوع مسیح کو اپنا مالک اور شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ گناہ ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ تم نے گناہ کیا اور خدا کی حکم عدولی کی اور روحانی طور پر مردہ ہو گئے اور عدالت کے حوالے ہو گئے۔ لیکن مسیح کہتا ہے میں تمہاری زندگی بدل سکتا ہوں۔ وہ کہتا ہے دو راستے ہیں، ایک کشادہ اور ایک تنگ۔ راستہ آپ کو چننا ہوگا۔ آپ کون سے راستہ پر ہیں؟ دو منزلیں ہیں، جنت اور جہنم۔ آپ کس کی طرف رواں ہیں؟ آپ کس مالک کی غلامی کرتے ہیں؟ مجھے عدالت میں پیش ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے دوزخ میں جانے کی ضرورت نہیں، مجھے کھو جانے کی ضرورت نہیں۔ میری روح نے نجات پائی ہے اور جنت میں چلی گئی ہے، اور اب مجھے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے اور یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے اور اپنا مالک اور نجات دہندہ قبول کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا
کہ آپ اپنا طرز زندگی بدلنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں ایسا کرنے کی طاقت نہ ہو، لیکن اگر اپنے آپ کو آپ مسیح کے سپرد کریں گے تو وہ آپ کو قوت دے گا۔ اور یہاں پر بہت سے ہیں جو ٹوٹ چکے ہیں اور نہیں جانتے کہ کیا کرنا ہے، تو آپ اپنی زندگی مسیح کو دے دیں، وہ آپ کی مدد کرے گا ان زنجیروں کو توڑنے میں جن میں آپ بندھے ہوئے ہیں۔ خدا آپ کی عدالت کا منتظر نہیں، وہ آپ کو قصوروار ٹھہرانے کا منتظر نہیں، وہ آپ کو قبول کرنے کا منتظر ہے، رحم کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اور کھلی باہوں کے ساتھ، اور آپ کے سارے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے اس کو قبول کرنے کا۔ کیا پتہ آج کے بعد آپ کو موقع نہ ملے اس طرح انجیل سننے کا۔ آپ جو آج یہاں موجود ہیں، ہو سکتا ہے کل زندہ نہ رہیں۔ خدا کھلی باہوں سے آپ کا منتظر ہے۔ سادہ اور آج بھی زندگی بدلنے والا اور سچائی اور خوشی پانے کا طریقہ مسیح کو قبول کرنا ہے۔ آمین۔